بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عوام کے اندر نفرت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اب عمران خان کی فتح یقینی دیکھ کر ان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ یا تو عمران خان اگلی الیکشن سے پہلے نااہل ہو جائے یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد وہ مختلف اداروں کے ساتھ مل کر اس عوام کے خلاف ایک ایسا کھیل کھیلیں اور دھاندلا کر کے وہ زبردستی اقتدار پر مسلط ہو جائیں۔ لیکن توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان نااہلی کو ریورس گیئر لگ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ جاری کر کے بازی کو پلٹ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کسی رکن کو نااہل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا فیصلہ آیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک اور بڑا فیصلہ صادر کیا ہے کہ ججز اور جرنیلوں کے توشہ خانہ تحائف بھی پبلک کیے جائیں۔ یہ اس طرح کا تاثر ملا ہے چونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، سب کو جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے، چونکہ یہ دو مقدمات انتہائی اہمیت کے حامل تھے اور پورا دن ان پر میڈیا نے فوکس نہیں کیا۔ اب اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں ون بائی ون رکھنا جا رہا ہوں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ جو ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کا ذہن کلیئر ہو کہ سب ایک ہی فہم نہیں رکھتے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہیں جو ہوا کے مخالف رخ کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہر حد تک جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ سے شخصیات کے تحائف وصول کرنے کا یہ کیس تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے توشہ خانہ پر بہت شور مچایا گیا، لیکن زرداری شریف مافیا جو پچھلے تقریباً 40 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں اور یہ قالین سے لے کر گاڑیاں تک سب کچھ لے گئے ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ بھی ہوئی ہے۔ لیکن اب گزشتہ روز شہباز شریف نے ایک تقریر کی اور اس کے اندر پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جناب اب ہم توشہ خانہ کو پبلک کر رہے ہیں۔ میں اس وقت بھی بڑا حیران تھا کہ یہ شہباز شریف کس طرح پبلک کر سکتے ہیں، یعنی مجھے ان کا جو حوصلہ ہے، ضرور میں نے سوچا کوئی گڑبڑ ہوگی یا تو ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہوگی کہ اس کے اندر جو چیزیں یہ لیتے رہے ہیں جب سے توشہ خانہ کو پبلک کرنے کا لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا، اس کے ساتھ ہی یہ تو بالکل بیٹھ گئے تھے، توشہ خانہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ پتا چلا ہے کہ شہباز شریف نے انتہائی مکاری، عیاری اور چالاکی کے ساتھ پوری قوم کو اور صحافیوں کو چونا لگایا ہے، چونکہ اس کے اندر جو توشہ خانہ تحائف پبلک کرنے کا شہباز شریف نے اعلان کیا ہے وہ 1947 سے لے کر آج تک نہیں بلکہ 2002 سے لے کر 2023 تک جو اب تک توشہ خانہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، چونکہ اس میں پرویز مشرف کا بھی دور ہے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور ہے، پھر نون لیگ کا ہے اور پھر پی ٹی آئی کا ہے۔ لیکن 1999 سے پہلے، 2002 سے پہلے جو یہاں سے قومی خزانے کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر جو توشہ خانہ کو لوٹا گیا ہے وہ پبلک کرنے سے انکار کیا، اور اس کی بنیاد یہ بنائی ہے کہ چونکہ پہلے وہ وزارت خارجہ کے پاس سارا کچھ ہوتا تھا، ہمارے پاس 2002 سے ہے تو اس وجہ سے ہم یہ پبلک کر رہے ہیں۔ لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی ہے اس نے کہانی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جسٹس عاصم حفیظ صاحب ہیں، اظہر صدیق ایڈوکیٹ، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اعزاز ڈار یہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہے، یہ عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ کابینہ نے 2002 کے بعد کا ریکارڈ ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ دو سوال ہیں۔ 2002 سے پہلے کے ریکارڈ پر استثناء کیوں ہے؟ کوئی مقدس گائے نہیں جس نے جو تحائف لیے سامنے لایا جائے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ویب سائٹ پر 2002 کے بعد کا ریکارڈ جاری کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ جناب 2002 سے پہلے کا ریکارڈ سامنے لانا ضروری ہے، جو بھی جواب دینا ہے تحریری صورت کے اندر دیں۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، حکومت قانون بنا رہی ہے تو عدالت بھی معاملے کو دیکھے گی، یعنی آپ توشہ خانہ کو پبلک کر رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں، وہ علیحدہ میٹر ہے، لیکن فی الحال جو درخواست دی گئی ہے اس کے مطابق آپ وہ سارا کچھ سامنے لائیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بیرون ملک کے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہم دیکھ کر اس کو پبلک کرنے کا اصولی حکم کریں گے۔ حکومت عوام کو، عدالت نے کہا کہ لگتا ہے حکومت عوام کو ریکارڈ نہیں دکھانا چاہتی، 2002 کے بعد تحائف کا ریکارڈ سامنے لایا جائے، لیکن ساتھ ہی جو پہلے کا تحائف ہیں 1947 سے لے کر 2002 تک وہ بھی لگائے جائیں۔ اب سرکاری وکیل نے بتایا جی 2002 سے پہلے کا ریکارڈ وزارت خارجہ کے پاس تھا،
اور تصدیق نہیں کر سکتے، جس پر عدالت نے کہا ہم چاہتے ہیں جو پہلے ہوا ہو چکا، اب مستقبل میں ایسا نہ ہو، یہ سامنے آنا چاہیے کہ کس نے کیا لیا ہے۔ تو سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو 2002 سے پہلے کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سارے تحائف جو ہے ذرا ریکارڈ آپ پیش کریں، اور اس کے اندر آپ ججز اور جرنیل ان کو لانے کے حوالے سے بھی پورا اشارہ دیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں جج صاحب یا نہیں، اور سب کا آنا چاہیے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، یہ باتیں کی ہے۔ لیکن اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چونکہ آج کل شتر بے مہار پھر رہا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ٹارگٹ کرتا ہے۔ توشہ خانہ کیس آپ کو علم ہے، جس کے اندر ایک پارٹی ممبر تھے اکبر ایس بابر، جنہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے فارن اور ممنوعہ فنڈنگ کی ہے۔ اور اب جو توشہ خانہ تحائف ہیں، بلکہ توشہ خانہ کے اندر جو ہے وہ سرکاری مال لیا ہے اور مال لے کر اس کی قیمت صحیح نہیں لگائی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ تو اب اس پر جو ہے وہ آج ایک بڑا فیصلہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور یہ جو معزز جج ہیں جسٹس شاہد کریم، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نائل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ پرائیویٹ کمپلینٹ پر خاص طور پر انہوں نے کہا ہے، یعنی اگر اسپیکر کرتا ہے یا آفیشل جو طریقہ کار ہے یا عدالت کرتی ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن الیکشن کمیشن یہ گوشوارے اور یہ بیان زہر نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اسی کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کی گئی، اور ساتھ ہی نااہلی کے حوالے سے بھی فیصلہ صادر کیا گیا۔ اب یہ اگرچہ معطل ہے، لیکن اب کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتہائی عام فیصلہ ہے، اور اس پر مزید جو ہے وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پرائیویٹ شکایت پر رکن اسمبلی کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) اور 63 الیکشن کمیشن آرٹیکل 63 کے تحت الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نائل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ گجرات سے ایک ایم پی ہیں طارق محمود، ان کی نائل کرنے کا یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، جس کو عدالت نے آج کالعدم کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے پر نائل قرار دیا تھا، یعنی کوئی حقائق اگر چھپائے ہیں، یہی معاملہ تو آج کل توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان پر بھی ہے، یہی الزام ہے کہ انہوں نے وہ لکھ کر دیا اور اس کے مطابق نہیں تھا۔ کہا گیا ہے کہ الیکشن نے اپنے اختیارات کو کراس کرتے ہوئے درخواست گزار کو نائل کیا، یعنی انہوں نے تجاوز کیا اختیارات سے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 میں ممبران کے اثاثوں کے تفصیلات ظاہر کرنے کی بات کی گئی ہے، اور عمران خان پر آپ کو علم ہے 2 سال کے اثاثے، کہا گیا کہ یہ توشہ خانہ کی جو رقم ہے جو تحائف بیچ کر وہ اس کے اندر ظاہر نہیں کی گئی، 2 سال بعد کے اندر ظاہر کی گئی ہے، اسی کو بنیاد بنا رہے ہیں، اور سکندر سلطان راجہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ یہی سارا کچھ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن آج کا جو فیصلہ ہے یہ اس لیے اہمیت کا عمل ہے کہ یہ عمران خان کی توشہ خانہ میں جو نااہلی ہے اس کو ریورس گیئر لگانے جا رہا ہے۔ سیکشن 137 کے تحت تمام عمران کو اپنے اثاثوں، بچوں، بیویوں سمیت دیگر تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرانی ہوتی ہے۔ الیکشن کے بعد اختیارات دیں کہ تفصیلات جمع نہ کرانے والے ممبران کی رکنیت معطل کر دے، رکنیت معطل کر سکتا ہے۔ سیکشن 137 کے سب سیکشن 4 کے تحت اگر کوئی ممبران غلط تفصیلات فراہم کریں تو کمیشن فوجداری کارروائی کر سکتا ہے، نائل پھر بھی نہیں کر سکتا۔ ممبران کو نائل قرار دینے کے اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ اختیارات استعمال ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 218 کا سہارا لیتے ہوئے ممبران کو نائل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آرٹیکل 218 پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے بنایا گیا ہے۔ آرٹیکل 218 الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے، انتظامات کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے۔ تو الیکشن کرانا یا انتظام کروانا یہ ایک ہی کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہے، باقی انہوں نے سارے کرنے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ آرٹیکل 218 کو ان کو اختیار دیتا ہے کسی ممبر کو نائل کرنے کا۔ قانون کے تحت کسی بھی الیکشن پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا سوائے اس کے امیدوار خود کوئی درخواست دائر کرے، یعنی مقابلے کے اندر جو امیدوار ہے وہ کرے، چونکہ ایک پرائیویٹ بندہ آ کے کوئی بھی درخواست دیتا ہے تو یہ اس پر ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ قانون کے تحت کسی بھی الیکشن پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا سوائے اس کے امیدوار خود کوئی درخواست دائر کرے۔ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ کمپلینٹ پر ممبر اسمبلی کو نائل کرے، جیسے اکبر ایس بابر۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے طارق محمود کو بطور رکن اسمبلی نائل کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے جی۔
اب یہ فیصلہ ہے، اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اگر یہ آگے انٹرا کورٹ اپیل میں نہیں جاتا یا یہ خود لاہور ہائی کورٹ نہ اڑائے تو اس کا اثر جو توشہ خانہ کیس ہے عمران خان کا اس پر بھی پڑتا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ وہاں بھی معاملہ اساس زیر کرنے کا تھا، جو کہا گیا کہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ بیچے گئے، لیکن یہ جو ہے 2000 جا کر 20 کے اندر ظاہر کیے گئے ہیں، پہلے ظاہر نہیں کیے، تو یہ اصل میں سوال ہے اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن کو ان کی حدود قانونی شکوں کو پڑھ کر باقاعدہ فیصلے کے اندر جج صاحب نے سمجھائی ہے، اور ججز اور جرنیلوں کے توشہ خانہ تحائف پبلک کرنے کا حکم ہوتا ہے یا کہ رکتا ہے، یہ بھی ایک عام سوال ہے جس پر مزید کچھ تفصیلات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔